السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ 9th کلاس آپ نے اس سے پہلے پنچایت سبق کا میں نے آپ کو کلاس میں خلاصہ اور کروا دیا تھا، باقی مشق دوبارہ سے کروا دی تھی۔ اب آپ دیکھیں اپنا سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 میں دیکھیں درج ذیل محاوروں کا درست دو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے درست اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے سبز باغ دکھانا۔ اکرم نے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے۔ دھوکہ دینا اس کے معنوں میں نہیں استعمال ہو رہا، اس لیے بے ہے سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں، تو یہ جملہ آپ کا صحیح ہوگا، پہلا والا آپ کا غلط ہوگا۔ دوسرے پہ ہے زخم پر نمک چھڑکنا۔ زخم پر نمک چھڑکنا سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے تکلیف میں ہے تو اپنی باتوں سے اس کو مزید تکلیف میں مبتلا کرنا۔ سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئی۔ غلط بات، اس کا صحیح استعمال ہوگا آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کی بجائے میری مدد کریں۔ اس کے آگے آپ درست کا نشان لگائیں گے اور پہلا سعد والا جو ہے اس کے آگے غلط کا نشان لگائیں گے۔ آگے ہے بغلیں جھانکنا۔ بغلیں جھانکنا کوئی بات نہ سوجھنا، شرمندہ ہو جانا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ انصب میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا۔ بالکل درست بات، کسی کی بغلیں جھانکنا بری عادت ہے، یہ غلط استعمال ہے۔ اچھا بچہ، اس کے آگے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو افسانہ اور خط، ان کا تھوڑا سا تعارف دیا گیا ہے۔ اچھا، افسانہ کیا ہوتا ہے جی؟ پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے۔ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی بنیادی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اختصار مختصر ہوتا ہے، وحدت تاثر کے ایک ہی تقریباً مطلب بہت چھوٹی، اس میں کردار بہت کم ہوتے ہیں، اور جامعیت جو کہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ خط دیکھیں جی، ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات اور اپنے حالات اور اپنے جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جائے گا۔ خط دو قسم کے ہوتے ہیں، رسمی ہوتے ہیں اور غیر رسمی۔ رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں، اور ان میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے، اس لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ اخبارات کے مدیروں کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے انہیں عادی ملاقات بھی کہا گیا ہے۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط اس طرح لکھا جائے جیسے مکتوب علیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ مکتوب علیہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے اور اسے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ خط کے حصے درج ذیل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مقام روانگی اور تاریخ، مطلب جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے اور جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی القاب و آداب، اگر آپ کا بڑا ہے تو پیارے بھائی جان، پیاری بہن، محترم والد صاحب، کچھ اس طرح کے جو الفاظ آپ لکھتے ہیں۔ نمبر 3 خط کا مضمون، جو آپ نے خط میں باتیں لکھنی ہے، اور اختتام میں مکتوب، یعنی کہ خط کے آخر میں جو باتیں آپ لکھیں گے۔ مکتوب نگار کا نام، جس کو آپ نے خط لکھا اس کا نام لکھیں گے، اور مکتوب علیہ کا پتہ، اور جس کو آپ نے خط لکھا اس کا پتہ لکھیں گے۔ اب کہتے ہیں مقام روانگی اور تاریخ کا کاغذ کی پیشانی پر انتہائی دائیں جانب درج ہوتے ہیں، مطلب اگر یہ خط ہے کا پیج ہے تو آپ کے اس طرف خط کے بالکل دائیں جانب آپ نے مطلب جہاں پہ سے خط لکھا جا رہا ہے، مطلب اسلام آباد ہے یا تاریخ ہے، جو بھی وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے۔ القاب و آداب مکتوب علیہ سے اپنے تعلق اور مکتوب علیہ کے مرتبے اور منصب کے نسبت سے لکھے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے احترام و عقیدت کے القاب اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ دوستوں سے بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے۔ اختتام مکتوب کسی دعا پر کرنا چاہیے، اور اپنا نام خط کے آخر میں بائیں جانب صفحے پر لکھنا چاہیے۔ بائیں جانب اس کو کہتے ہیں۔ خط کے دائیں جانب خالی جگہ پر مکتوب علیہ کا پورا پتہ آنا چاہیے، مطلب آپ دائیں جانب اس پتہ لکھیں گے۔ اچھا جی، یہ آپ نے دونوں جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں کاپی کر لینا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اچھا،
آج ہم لوگ پڑھیں گے، ہمارا سبق ہے جی سید امتیاز علی تاج کیا لکھا ہوا ہے ایک ڈرامہ، اور اس کا نام ہے آرام و سکون۔ اب ہم پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں سید امتیاز علی تاج کا۔ سید امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی وفات ہوئی۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانے طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکریٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسانی کہتے ہیں زبان کی، ٹھیک ہے جی۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے۔ امتیاز علی تاج کے کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا وہ ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹھ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دارومدار کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ ان کا معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے۔ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ چلے میں آپ کو چند لائنیں جو ہے نا وہ کر دیتی ہوں انڈر لائن، اور آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس کے سوال اگر آ جائے تو آپ نے اس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی ڈراموں کی خوبیاں لکھیں۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، ان کے مزاحیہ ڈرامے کس نام سے شائع ہوئے؟ مزاحیہ اسکیچ نارکلی کا بھی لکھا انہوں نے، اور ان کے والد کو کون سا خطاب ملا، نام کیا تھا، پیدا وہ کہاں ہوئے، اور انہوں نے یہ جو ہے ساری لائنیں آپ نے انڈر لائن کر لی ہیں۔ یہ آپ نے ساری انڈر لائن کر لی ہیں اور اس کو آپ نے ذہن کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اور ہاں، ان کے ڈراموں کی نمایاں خصوصیات یہاں پہ بھی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے جی آپ اپنا سبق کھولیں۔ سبق ہے جی آرام و سکون۔ آرام و سکون جو ہے یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں جو ہے، یہ ڈرامہ تو کافی خیر لمبا ہے لیکن ہم اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنا لمبا ڈرامہ پڑھ سکیں، تو میں یہاں پہ یوں کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ایک شوہر صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں اور ان کی مسز جو ہیں وہ بہت باتونی ہیں۔ تو شوہر کا جو ہے معائنہ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے میاں کا معائنہ کرتے ہوئے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، تھکان کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، اگر آرام کریں گے تو 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی نے شکایتی انداز میں بتایا کہ یہ صبح 10 بجے دفتر جاتے ہیں اور شام کو 7 بجے واپس آتے ہیں، اور جب بھی میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ مطلب کام کم کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ، میں تاکید کرتا ہوں کہ ان کے آرام کا بہت خیال رکھیں، اور جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی یقین دہانی کرواتی ہیں کہ جو شوہر ہے ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب رخصت ہوئے تو بیوی نے بے وجہ میاں کا حال دریافت کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ ہدایت کرنا شروع کر دی کہ آپ لیٹے رہیں خاموشی سے۔
اور کہا کہ میں نا یہاں پہ جو گھنٹی ہے وہ آپ کے پاس ہی رکھے جاؤں گی تاکہ آپ جب آپ کو کبھی ضرورت محسوس ہو تو آپ نا مجھے بلا لیں۔ گھنٹی نہ جب نہیں ملتی تو وہ گھر کے ملازم للو کو ڈانٹنے لگتی ہیں اور اس طرح ان کے دروازے پر جو سکا ہے پانی بھرنے والا ہے وہ دستک دیتا ہے۔ بیوی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اتنا شور مچاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اسے بار بار یہ تاکید کرتی ہوں کہ آپ صبح جلدی آیا کرو، جلدی آیا کرو، اگر یہ دوبارہ سے جلدی نہ آیا تو میں اس کی نوکری جو ہے اسے وہاں سے نوکری سے نکال دوں گی۔ اس کے بعد وہ بیوی جو ہے وہ میاں یہ شور ختم کرنے کے لیے کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو گھنٹی ہے وہ میں نے خود اٹھا کے اوپر رکھی تھی۔ تو بیوی جو ہے وہ للو کو گودام میں ریٹھے نہ ملنے پر پھر ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد میاں کو اس کی غذا کے متعلق نصیحتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس دوران جو ہے وہ جو صحن ہے اس میں سے بچے کے کھلونے کے ساتھ کھیلنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بیوی اسے بھی ڈانٹتی ہے اور گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی جو میاں ہے اس کے کمرے میں ٹیلی فون بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی فون سننے والا نہیں آتا تو وہ خود ہی اٹھ کے سنتا ہے۔ بیوی کمرے میں آتے ہی فون کی تفتیش شروع کرتی ہے۔ میاں اس کے سارے ہنگامے سے مسلسل بے چین ہو کر کراتا ہے کہ اور اس دوران جو ہمسائے ہیں وہ بے سرے گانے کے ساتھ ہارمونیم بھی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میاں کی ہدایت پر جو بیوی ہے وہ ہمسائے کو خط لکھنے بیٹھتی ہی ہے کہ جو ننھا ہے، جو چھوٹا بچہ ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور دروازے پر ایک فقیر بھی آ کر مانگنے لگتا ہے۔ تو للو بھی ہاون دستے سے ریٹھے ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ میاں اس سارے ہنگامے سے اتنا زیادہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اپنی ٹوپی اور شیروانی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آرام اور سکون کرنے کے لیے آفس میں جا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یوں کرتی ہوں، اس کے ساتھ آپ کو الفاظ معنی جو ہے اس کی فہرست اٹیچ کر دیتی ہوں۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اس کے اوپر لکھ لینے ہیں اور بس آپ کا یہی آج کا کام ہے، اس مشکل الفاظ کے معنی اور یہ جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں آپ نے افسانہ اور خط کی تعریفیں یہ جو ہے یہ اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے۔ سبق کو 2-4 دفعہ پڑھ لیں اور مشکل الفاظ جو ہیں وہ ان کا تلفظ ذرا آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔